کیا آپ نے کبھی پاکستان کی کمپلیکس اور اونچ نیچ ہوتے رہنے والی سیاست کا کبھی غور کیا ہے؟ ایک نئی قوم جس کی بنیاد پرانی ہے۔ دوستو، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹائم کو ریورس کر کے 1947 میں لے جانا پڑے گا، جب پوری دنیا نے ہسٹری کی بہت بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی دیکھی، دا پارٹیشن آف انڈیا۔ یہ مونومنٹل ایونٹ ایک نیا نیشن بننے کا سبب بنی، جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ پیشے کے اعتبار سے بیرسٹر تھے، ان کی انتھک محنت اور لیڈرشپ کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ محمد علی جناح ایک ڈیموکریٹک کنٹری چاہتے تھے کہ جہاں ہر انڈیویجول کو آزادی ہو، آزادی سے اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکے اور خوشی سے رہ سکے۔ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنے عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ لیکن ایک نیو نیشن کے بننے سے صرف ہیپینس نہیں بلکہ چیلنجز بھی اپنے ساتھ لایا۔ زندہ رہنے اور گرو کرنے کے لیے ضروری انفراسٹرکچر سے خالی دنیا میں ایک نومولود بچے کو اکیلا چھوڑنا، یہ تھی پاکستان کی حالت آزادی کے ٹائم۔ کنٹری کو ایک مضبوط ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر، اسٹرانگ اکنومی اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے سوشل فیبرک کی اشد ضرورت تھی۔ سب سے اہم چیلنجز میں سے ایک ریفیوجی کرائسس تھا، کیونکہ یہ پارٹیشن ہیومن ہسٹری میں سب سے بڑی مائگریشن کا سبب بنی۔ لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور نئی کھینچی بارڈر لائنز کے پار ریفیوجی کیمپس میں رہنے لگے۔ ریفیوجی کے ان بڑی تعداد نے پاکستان کے محدود وسائل پر دباؤ ڈالا اور اس کی نئی بنی انتظامیہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا، کیونکہ پاکستان کے پاس جو ریسورسز تھے وہ بہت لمیٹڈ تھے۔ لیکن ان چیلنجز کے باوجود پاکستان کی قیادت ثابت قدم رہے۔ قائد اعظم کے ویژن کے اکارڈنگ انہوں نے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ ان لوگوں نے انفراسٹرکچر کی تعمیر اور ڈائیورس پاپولیشن میں قومی شناخت کا احساس پیدا کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز کا قیام کیا۔ قیام پاکستان کی کہانی قوم کے انڈیفیٹیبل سپرٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسے لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے خواب دیکھنے کی ہمت کی، جنہوں نے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنی تقدیر خود بنانے کی ہمت کی۔ پاکستان کی جرنی تب شروع ہوئی جب ملک میں پولیٹیکل سینس ترقی پانے لگی۔ جوں کنٹری نے اپنے قدم جمانے شروع کیے، ڈیموکریسی کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ لیکن شروع کے سالوں میں ملٹری کوپس اور مارشل لا کا سلسلہ جاری رہا۔ کانسٹیٹیوشنز کو سسپینڈ کر دیا گیا، لوگوں کی آزادی چھینی گئی اور لوگ ڈیموکریسی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ پہلے جنرل ایوب خان آئے، ان کی دور کو اکثر ترقی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوران پاکستان نے ترقی کی، لیکن سیاسی تبدیلی اور بدامنی کا بھی دور رہا۔ یہی نہیں، کانسٹیٹیوشن کو ختم کر کے اس کی جگہ پریزیڈنشل سسٹم نافذ کر دیا گیا، پارلیمنٹ کے رول کو نظر انداز کر دیا گیا اور عوام کی آواز کو دبایا گیا۔ پھر جنرل یحییٰ خان آئے۔ اس دور اقتدار میں پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ پیش آیا، جو کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جو وار اور پولیٹیکل کرائسس سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا بنی کہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوئے؟ تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگ خود کو پسماندہ محسوس کرتے اور ویسٹ پاکستان سے ان کا کوئی زمینی رابطہ بھی نہ تھا، جس وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہوئے۔ رزلٹ یہ پیش آیا کہ خود مختاری کے یہ مطالبات ایک خونی تصادم کا سبب بنے اور بالآخر اس کے نتیجے میں ایک نئی قوم بنگلہ دیش وجود میں آئی۔ آخری لیکن کم نہیں، اسٹرکٹ اسلامک لاز کا نفاذ، سول لبرٹیز کو مزید دبانا اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا، یہ سب ضیاء الحق کے دور میں ہوئی۔ اس دور میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے لانگسٹ مارشل لا دیکھا گیا۔ کانسٹیٹیوشن کو بار بار سسپینڈ کیا گیا، پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی عائد کی گئی اور میڈیا کو سینسرڈ کیا گیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے۔ اس کے باوجود پاکستانی عوام نے اپنا جذبہ کبھی نہیں کھویا۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیے، مزاحمت کیے اور وہ اپنے حقوق اور فریڈم کے لیے لڑتے رہے۔ چیلنجز کا سامنا ہوتے ہوئے بھی ڈیموکریٹک رولز کے لیے کوشش کی۔ سٹرگل مشکل اور طویل تھی، لیکن لوگ بھی کمال کے تھے کہ خاموش رہنے سے انکار کر دیا۔ 20ویں صدی کے آخر میں پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ڈرامٹک شفٹ دیکھنے میں آئی۔ اقتدار کا قلم دو اہم شخصیات بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان آگے پیچھے گھومتا رہا۔ حکومت سیاسی عدم استحکام، اکنامک چیلنجز اور کرپشن سکینڈلز کا شکار تھی۔
بے نظیر بھٹو کی رہنمائی نے ان کو تخت پر لا دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی ملا کہ وہ دنیا کی مسلم کنٹری کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ تاہم ان کی 2 مدتیں کرپشن اور مس مینجمنٹ کے الزامات سے متاثر ہوئی اور وہ 2 بار لیڈرشپ سے ڈسمس ہوئی۔ سیاسی منظرنامے کی دوسری طرف نواز شریف تھا جو کہ ایک بزنس ٹائکون سے سیاستدان بنے ہوئے تھے۔ ان کے دور میں بھی ان کو کرپشن کے الزامات، اکنامک ڈیفیکلٹیز اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی کو صحیح کرنے کی کوششوں میں اکثر عدلیہ اور فوج کے ساتھ تنازعات پیدا ہوئے، جس وجہ سے بالآخر اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس ہنگامہ خیز سیاسی منظرنامے کے درمیان ایک لمحہ 1998 کا تھا جب پاکستان نے سکسیسفلی نیوکلیئر ٹیسٹ کا تجربہ کیا۔ یہ گلوبل سٹیج پر کنٹری کی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں ایک کامیابی تھی، لیکن اس نیوکلیئر ٹیسٹ نے بین الاقوامی تشویش کو بھی جنم دیا اور معاشی پابندیوں کا باعث بنا، جس سے معاشی چیلنجز میں اضافہ ہوا۔ افراتفری کے باوجود پاکستان کی پولیٹیکل میچورٹی پیک پر تھی۔ یہ دور ہی تھا جس نے پولیٹکس کو عروج دیا، جس کو ہم آج کل پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی کیلنڈر کے پیجز سال 2000 میں تبدیل ہوئے، پاکستان نے ایک بار پھر خود کو فوجی حکمرانی میں پایا۔ اس بار جنرل پرویز مشرف تھا جس نے اکتوبر 1999 میں ایک بلڈ لیس بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا۔ اس دور میں ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوا جو انٹرنیشنل کانفلکٹ اور ریلیجیس ایکسٹریمزم سے بھرا ہوا تھا۔ 11 سپٹمبر کو امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے تناظر میں پاکستان نے خود کو انٹرنیشنل سٹیج پر کھڑا پایا۔ افغانستان کے بارڈر کے قریب ہونے سے اور کنٹری کے اسٹریٹجک لوکیشن نے اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم کھلاڑی بنا دیا۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مقصد انتہا پسندی کو ختم کرنا تھا، لیکن کچھ ایریاز میں اسے ہوا ملی اور ملک کے ہر کونے میں کانفلکٹ کی گونج سنائی دینے لگی۔ ان پر ہیومن رائٹ ایبیوز، آئینی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد ہوئے اور بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہوئے، جس سے بالآخر 2008 میں انہوں نے استعفیٰ دیا۔ پچھلی دہائی میں پاکستان نے زیادہ ڈیموکریٹک فیوچر کی جانب سفر کیا۔ اس جرنی کا آغاز 2008 میں ڈیموکریسی کے بحالی سے ہوا۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ماضی کی پولیٹیکل ٹرموائل کے سائے کو روشن کیا۔ سال 2013 اس سفر میں ایک مائلسٹون کی بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سویلین گورنمنٹ کے ذریعے پاور کا پرامن ٹرانسفر ہوا۔ اس دوران نئے سیاسی کھلاڑی ابھرنے لگے، تو ایسے ہی ایک کھلاڑی عمران خان تھے جس نے اپنی پرجوش لیڈرشپ اور نئے پاکستان کے وعدوں سے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر قبضہ کیا۔ ان کے پاور میں آنے سے پولیٹکس میں تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ لوگ تبدیلی کے خواہاں تھے اور انہی پرانے چہروں سے تھک چکے تھے۔ لیکن ان کا بھی دور زیادہ چل نہ سکا۔ پولیٹیکل فیوچر کی طرف جرنی آسان نہیں ہے۔ اکنامک کرائسس بڑے اسکیل پر پیدا ہو رہے ہیں اور عام آدمی کو مہنگائی اور بے روزگاری کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود یہ سفر جاری ہے۔ پاکستانی عوام کی ثابت قدمی بے مثال ہے۔ انہوں نے اس امید کے ساتھ وقت کی آزمائشوں کا مقابلہ کیا ہے کہ ڈیموکریسی انہیں ان کی جد و جہد سے ضرور نجات دلائے گی۔